بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم، والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وقائدنا ومرشدنا الكريم. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. انبیاء اور رسولوں پر ایمان، اس بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور ان میں سے کچھ اہم چیزیں یہ ہیں کہ انبیاء اور رسول سارے کے سارے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد تھے اور انسان تھے. عقیدے کا مسئلہ ہے، لیکن ان جیسے انسان نہ آج تک دنیا میں آئے نہ قیامت تک آ سکے. اللہ نے ان پر آزمائشیں بھی ڈالی. رب کائنات نے ایسی آزمائشیں ان پر ڈالی کہ عام انسان ان کا تصور بھی نہ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کی تمام ہستیاں معصوم عن الخطا بھی تھی. ہمارا عقیدہ ہے، آج کا ہمارا موضوع جب یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی تو ان باتوں کی روشنی میں یقینی طور پر ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ انبیاء اور رسولوں کی محبت عین ایمان ہے، لیکن وہ محبت شرعی حدود و قیود کے اندر رہنی چاہیے. جب یہ محبت شرعی حدود و قیود سے نکل جائے گی تو غلو ہو جائے گا، اندھی عقیدت بن جائے گی، اور جو چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں ان میں اندھی عقیدت اور غلو یہ سر فہرست ہے. انسانی تاریخ میں شرک کا آغاز اسی اندھی عقیدت کی وجہ سے ہوا، سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں. اور آج بھی جتنے انسان گمراہ ہو رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اس کی اساس اور بنیاد یہی اندھی عقیدت ہے. لفظ غل یہ دراصل لغت میں بلندی اور حد سے نکل جانے کے معنوں میں آتا ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے غلل الماء، پانی ابل کر برتن سے باہر نکل گیا. اور ظاہر بات ہے دودھ ہو، پانی ہو، جو برتن سے ابل کر باہر گر جائے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا. اور اگر اصطلاح کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے ہمارے سامنے حافظ ابن حجر، امام فخر الدین الرازی، امام زمخشری وغیرہ انہوں نے تعریف کی ہے. فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی کی تعظیم، کسی کے احترام میں حد سے آگے نکل جائے تو یہ غلو ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں غلو کی مذمت کی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی 171ویں آیت مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا: یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں تم نے غلو سے کام نہیں لینا. اگلی بات یہ ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہنی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو انسان غلو کا شکار ہو کر شرک کے اندر مبتلا ہو گیا وہ اللہ کے بارے میں حق بات نہیں کہہ سکتا. پھر اسی طریقے سے
قرآن میں سورہ طٰہٰ کی آیت 81، سورۃ النحل کی آیت 90 میں بھی غلو سے منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، خبردار رہو دین میں غلو سے کام نہیں لینا، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے اپنے دین میں غلو سے کام لیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے آ کر اتنی سی بات کہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ ثم شئت، یہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق پھر آپ چاہیں۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا معاملہ کیا۔ ہمارے ہاں یہ سلسلہ عام ہے، گھروں میں مسجدوں میں ایک طرف یا اللہ، دوسری طرف حالانکہ یا محمد، توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں آپ کو بتا دوں بڑی قیمتی بات ہے، یا محمد کہنا یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے۔ پورا قرآن اٹھائیے، اللہ نے کہیں نبی علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب نے کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کسی کے والد کا نام عبد الرحمن ہو تو وہ اپنے والد کو اوئے عبد الرحمن کہہ کر بلائے گا؟ ہے کسی کی ضرورت؟ نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لفظ یا محمد بولا جائے گا تو اس کا معنی جانتے ہیں؟ سمجھ تو گئے ہوں گے، سمجھ گئے نا؟ اور پھر اللہ نبی وارث، اللہ کے اللہ اور نبی کی سپرد، یہ سارے کا سارا سلسلہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، میں ذرا آپ کو ایک اور زاویے سے بات سمجھاتا ہوں۔ یہودیوں نے غلو سے کام لیا، سیدنا عزیر علیہ السلام کے ساتھ اندھی عقیدت، کیا لفظ ہے جی؟ اندھی عقیدت کا اظہار کیا۔ اس پر ہمارا ایک مستقل موضوع ہے انٹرنیٹ پر، اندھی عقیدت کی تباہ کاریاں۔ اندھی عقیدت سے کام لیا، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اٹھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی، بھائی ظاہر ہے اللہ کے ساتھ رشتہ داری بنا دینا بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ عقیدت میں اندھے ہو گئے، غلو سے کام لیا، عقیدے کو نظر انداز کر دیا، لم یلد ولم یولد کی نفی کر دی۔ یہی کام عیسائیوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کیا گستاخی کی انہوں نے اپنی طرف سے؟ اپنی طرف سے انہوں نے گستاخی کی ہے؟ نہیں، اپنی طرف سے انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھایا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہودی کہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جنتی ہے کہ جہنمی؟ پکا جہنمی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے اپنے طور پر بے شک ان دونوں ہستیوں کی تعظیم کی، لیکن حقیقت میں عقیدت میں اندھے ہو گئے، غلو سے کام لیا، شریعت کی حدود و قیود کو پامال کر دیا، لم یلد ولم یولد کی نفی کر دی۔ آپ کسی یہودی سے کہیں، کسی عیسائی سے کہیں کہ جناب میں مسلمان ہوں، میں 1,00,000 روپے کا اسٹامپ پیپر لے کر اس پر اپنے خون کے ساتھ لکھ کر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں سیدنا عزیر علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ مانتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ہمارا عقیدہ ہے نا، وہ تسلیم کرے گا؟ کہے گا تم گستاخ ہو۔ اور کیوں گستاخ ہو؟ اس وجہ سے کہ اس کے نزدیک ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح وہ مانتا ہے۔ اس نے کیسے مانا؟ غلو میں جا کے شرعی حدود و قیود کو پامال کرنا۔
کیسی عجیب و غریب بات ہے. عیسائی کہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں جہنمی، یہودی کہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو جہنمی، عیسائی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو جہنمی. مسلمان دن رات کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. کوئی فرق ہے؟ تینوں باتوں میں کوئی فرق ہے؟ بالکل ایک بال کے برابر فرق نہیں. آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ کے نور سے جدا شدہ نور، وہی جو تھا عرش پہ مستوی خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. کہتے ہیں رب لب دے پھر دیو، رب تے مدینے دیاں گلیاں چ پھر کے ٹر گئے. یہ سارے کے سارے عقیدے کس بنیاد پر ہیں؟ غلف، اندھی عقیدت کی بنیاد پر. اور آگے بڑھیے، اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اپنی ایمانداری سے بتائیے اس سے بڑا کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اگر ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے ہماری طرف منسوب فرما دیتے، ہم اپنے نبی کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. اصل بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس اندھی عقیدت میں ہم نے کیا کیا؟ پیروں اور اماموں کو اٹھا کے نبی علیہ السلام کے مقام پر بٹھا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کے اللہ کے مقام پر بٹھا دیا، اور اللہ کا وجود ہم نے ختم کر دیا. بنیاد کیا ہے؟ اندھی عقیدت اور غل. اور سنیے، یہ جو تصوف ہے نا، اس کی اساس اور بنیاد ہی اندھی عقیدت ہے. یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا، وہ جی یہ معرفت کی باتیں ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ ڈرامے بازی ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے نا وہ شف سرکار، اس کی سختی آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کوئی مولوی اٹھ کے بات کرتا نا تو یقینی طور پر مسئلہ تھا. اب سیکولر طبقہ، داڑھی منڈ، کلین شیپ، ٹیلی ویژن کے اینکر، وہ ڈانگے سوٹے لے کے چڑھ گئے اس کے پیچھے. وجہ کیا ہے؟ اس اندھی عقیدت نے اس تصوف کو فروغ دیا. اور تصوف کیا ہے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے، یہ جو کچھ آپ درباروں پر، مزاروں پر، درگاہوں پر، آستانوں پر دیکھتے ہیں، جتنے جرائم ہوتے ہیں، یہ جو دمالے پڑتے ہیں، ٹل کھڑکتے ہیں، بم کے پیالے گھوٹے جاتے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ بدکاری کا بازار گرم ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خاتم بدہن. کیا یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تعلیمات ہیں؟ اور سنیے، پھر میں نے تو اس پر مطالعہ کیا نا، میرے پاس باقاعدہ کتابیں موجود ہیں. کہتے ہیں جی تیرا مرشد اگر تجھے کہے کہ مسلح کو شراب میں ڈبو کے لے آ تو لے آ، کیونکہ یہ معرفت کی باتیں ہیں، ان کا تجھے پتہ نہیں. جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خباثت کی ماں کہا، ام الخبائث شراب کو کہا. اور ایک صوفی لکھتا ہے چلے لوگ جہاں دے پلے پھر دے سب سامنے ویخ کے پیر نو پھر بھی پوچھ دے رب. ایک صوفی نے لکھا، میں نام لوں آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے، کہتا ہے لوائی اعلی من لواء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ. عربی کی عبارت نقل کر رہا ہوں. بدبخت لعنتی کہتا ہے قیامت کے روز میرا جھنڈا نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے اونچا ہوگا. اور سنیے، کہتا ہے خدنا بحرا وقف الانبیاء بساحلہ، ہم نے علم کے سمندر میں غوطہ لگایا ہوا ہے جبکہ نبی ابھی تک علم کے سمندر کے کنارے چل رہے ہیں. اس لیے انبیاء پر ہمارا ایمان پختہ، لیکن عقیدت میں اندھے ہو کر نہیں، غلف میں جا کر نہیں.
اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔